اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ جی بات کرتے ہیں آج جو خان صاحب کا جلسہ عمران خان صاحب کا کل سیالکوٹ میں تھا، اس پر بہت خبریں آ رہی ہیں، بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ ہو گیا، ظلم ہو گیا ہم پر، ایسے ہو گیا، زیادتی کر دی حکومت نے، جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ویڈیوز میں بول رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور جو سابقہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان میں سے بھی کافی کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ظلم کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا ان کو میں یاد دلانا چاہوں گا، یاد دلانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہی ظلم و ستم اب یہاں پر تو صرف یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ویڈیوز تو نہیں اتنی دیکھی میں نے، لیکن یہ ان کی خبریں سن کے بقول ان کے کہ ان پر ظلم ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو شیلز برسائے گئی ہیں، ایسا کچھ بہت کچھ ویڈیوز میں بول رہے ہیں ان کے بقول۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ ایسا کچھ، تو یہ تو ابھی سٹارٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ آپ کو وہ بھول گیا جو 6 مہینے تک اور 4 5 مہینے تک آپ نے بغیر وجہ کے لوگوں کو جیل میں ڈالے رکھا ہے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے، اور جلسے جو جلسے ہوتے تھے، یا اپنا لانگ مارچ، یا کوئی بھی مطلب کہ احتجاجی مارچ ہوتا تھا، اس پر کیا کیا ظلم و ستم آپ کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن بھول اس لیے گئے ہیں، یاد آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ اس وقت اے سی والے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ دن میں اور راتوں میں جو کچھ باہر ہو رہا تھا نا، ہماری ہی پولیس تھی، پولیس کے جوان تھے، اور ہمارے ہی جو ہے نا مسلمان بھائی تھے، پاکستانی عوام تھی جی، جو آپس میں جو ہے نا آپ ان کو لڑوا کے اور آپ اے سی والے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کو نہیں یاد تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تو آپ اقتدار میں اور وزارتوں کے نشوں میں ایسے تھے کہ بس ہم سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو ہم نے لکھ دیا ہے، جو ہم نے کہہ دیا ہے، جو زبان سے نکال لیا بس وہی ہوگا، وہی حرف آخر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت تو جیسے وہ بد مستاتی ہوتے ہیں نا، اپنی مستی میں کوئی کچھ بھی کرے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو اس وقت تو آپ ایسے نشوں میں گھوم رہے تھے۔ ابھی آپ کو پہلے دن ہی تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں، جیسی کریں گے ویسی بھریں گے، یہ تو اصول ہے۔ تو ابھی تو یہ تو دنیا میں سٹارٹ ہوا ہے نا کام، آگے جا کے حساب دینا تو بہت وہ تو جو ہے نا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو آپ کی ابھی پہلے دن ہی چیخیں نکل گئی ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ان کی ہمت کو سلام ہے جو 4 5 6 مہینے تک بغیر کسی قصور کے آپ کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور ہم مسکراتے رہے، وہ تو سلام کے مستحق ہے نا۔ تو ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے، باقی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ حیرانگی بھی ہو رہی ہے، حیرت بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو دل بھی کیا ہے، اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خان صاحب، میری کسی سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، لیکن یہ صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں مجھے خود پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا، سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، یا کچھ سورسز ایسے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، ان سے رپورٹیں ملتی رہتی ہیں۔ ابھی کوشش کی ہے پتہ کرنے کی، یار پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے، تو تھوڑی بہت رپورٹیں ملتی رہتی ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو میرے جیسے مجھے پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، عام آدمی ہیں میرے جیسے، ان تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو آگے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے آگے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے یہ سب جو ہے نا ایک کوشش سمجھنے چھوٹی سی کہ جو لا علم لوگ ہیں نا ان تک بھی یہ چیزیں پہنچیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ معاملات ہے، تاکہ آگے جو سلیکشن ہے نا ہم ووٹوں میں، وہ اپنا سوچ سمجھ کے کر سکیں، کوئی ایسا بندہ لے کے ہیں جو اسلام کا، دین کا، ملک پاکستان کا محافظ ہو، اور کچھ اچھا کر سکے ہمارے لیے بھی، غریب عوام کے لیے۔ تو اس لیے یہ مقصد ہے صرف۔ تو
بات کر رہے تھے، رپورٹ ملی ہے کہ خان صاحب اور ان کے جتنے بھی کافی وزیر ہیں، مشیر ہیں، نام بھی کافی کے مجھے پتہ ہے، لیکن وہ مطلب گنوانے سے بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو بات پہ آتے ہیں مین پوائنٹ پہ۔ پوائنٹ کیا ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں اور ان کے وزیر بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ قومی خزانے سے 1 روپیہ بھی لینا نہیں چاہتے، اور مختصراً یہ کہ جو ہے نا ہم ریاست مدینہ کے نعرے اور عوام، غریب عوام کی خدمت اور ایسا سب کچھ ہے، لیکن کر یہ بالکل اس کے الٹ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ آپ نے اسد کیسر صاحب، اسپیکر صاحب ہیں ہمارے، جو انہوں نے تو بہت ہی بڑا کارنامہ کیا ہے، وہ بھی آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو پرویز خٹک صاحب ہیں اور بھی فواد چودھری صاحب ہیں۔ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا، پہلی بات تو آپ استعفوں کی کرتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے کل بھی کی ہے، کل پرسوں ان کی ویڈیو ایک دیکھی ہے کہ جی 135 استعفے ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ منظور نہیں کیے جا رہے۔ اسپیکر صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے تو عہدے پہ حلف لے کر بیٹھ کر بھی جو باتیں جو کام کیے ہیں نا، ہماری سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ جو ایمان والا آدمی ہے نا، وہ تو ایک جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ استعفے آپ نے کہاں بھیجے ہوئے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں میں ٹیچر، اور اپنا استعفیٰ دینے کے لیے یا ریزائن دینے کے لیے میں نیشنل بینک میں بھیجو، بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، میں ادھر اپنا استعفیٰ بھیج دوں اور بعد میں کہوں جی میرا استعفیٰ منظور نہیں یا میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے تو یہ کام کیا ہوا ہے، آپ استعفے بھیجیں تو صحیح جہاں پر بھیجنے، ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک دن میں پتہ چل جائے گا، ان کا وہ رد عمل آ جائے گا۔ صحیح ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ بس ایک ہی بات پہ ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں، منظور نہیں ہو رہے استعفے۔ اگر آپ کے نہیں منظور ہو رہے، اسمبلی کے فلور پہ جا کے آپ اپنے ممبران کو لیں، ادھر صرف ایک دفعہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے استعفے سے، اپنی کرسی سے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ریزائن دے رہے ہیں، ہم فارغ ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی وقت فری ہو جائیں گے، لے کے تو جائیں ان کو، یہ تو اسمبلی میں ہی نہیں جا رہے۔ اور اوپر سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ سیلریز لیے جا رہے ہیں، تنخواہیں اپنی لے رہے ہیں یہ لوگ، اسمبلی میں بیٹھنا گوارا نہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں یہ اپنی، وہ نہیں رکی ہوئی۔ دوسری بات، گاڑیاں ان کے پاس، خان صاحب کے خود جو خان صاحب لے کر گئے تھے گاڑی، جو قومی خزانے سے ان کو ملی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے استعمال کرتا ہے، وہ گاڑی بھی خان صاحب نے واپس نہیں بھیجی۔ فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اسد کیسر صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا، پرویز خٹک صاحب اور کچھ وزراء ایسے ہیں جو اپنی رہائش جو ان کو ملی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے ابھی تک وہ بھی نہیں چھوڑی۔ ویسے چلو پنجاب میں اصول یہی ہے کہ 15 دن کے اندر عہدہ سے فارغ ہونے کے 15 دن کے اندر وہ رہائش خالی کرنی ہوتی ہے، لیکن وفاق میں یہ نہیں، وفاق میں ایک دن کا بھی وقت نہیں ہے، اسی دن اسی وقت خالی کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے نہیں کی وہ اپنی رہائشیں بھی چھوڑنے کو یہ تیار نہیں، سیلریز بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگوں کو گمایا ہوا ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں، 135 ادھر بھیجے ہوئے ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے کیا کیا ہے؟ اسد کیسر صاحب نے گورنمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے، ہمارے پیسوں کی گاڑی ہے، ہمارے پیسوں کا پٹرول ہے، ہمارے غریب آدمی کا، اور اس میں بیٹھ کے، گورنمنٹ کی دی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کے، اور گورنمنٹ کے خلاف ہی جا کے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے عدالت میں، اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں۔ تو یار کچھ تو سوچو، کچھ شرم کرو، کچھ کیا کہ عقل ہی نہیں ہے اتنی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس قسم کے کام تم لوگ کر رہے ہو، سیلریز تم لے رہے ہو، گھر چھوڑنے کو تم تیار نہیں، گاڑیاں تم وہی استعمال کر رہے ہو اپنے پاس کھڑی کی ہوئی ہیں، تو بولتے ہو جی ہم یہ کر دیں گے۔ اوپر سے جو انتہا ظلم کی یہ ہے، حد اپنے لوگوں نے کر دی ہوئی ہے کہ آپ کو، ہماری پاک افواج کو سلام ہے، آئی ایس کے اداروں کو، جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، ان کو سلام ہے۔ ان کی وجہ سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سب سے پہلے کہ ملک پاکستان قائم ہے، جو بھی آیا پہلے دن سے کھایا ہی ہے اس نے، لیکن الحمدللہ یہ چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی کام ایسا نہیں کر رہے جو پاکستان کے یا غریب عوام کے مفاد میں ہو۔ اشرفیہ کی بات چھوڑ دیں، غریب عوام کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی آپ نے 3.5 سال میں آپ کو یاد آیا کرنے کا۔ ابھی آپ بہت سی باتیں جو ہیں وہ تو 3.5 سال بھی آپ نے بہت کی ہیں، اتنی کی ہیں کہ گن نہیں سکتے، تو لیکن ہر بات پہ وہی ہوا ہے، اینڈ یو ٹرن نہیں نکلا ہے۔
ٹھیک ہے، ایسا نہیں، ایسا کر لیتے ہیں دوسری پہ تیسری پہ، ایسے ہی آپ گھومتے رہے ہیں تو وہ گاڑیاں تو واپس کر دیں. جب آپ عہدوں پہ نہیں رہے تو گاڑیاں تو واپس کریں اور رہائشیں بھی چھوڑے وہاں سے. اپنا جو استعفے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ استعفے اگر آپ نے پہلے تو آپ نے صحیح جگہ بھیجے ہی نہیں جہاں پر بھیجنے ہیں، جہاں ایکسیپٹ ہونے ہیں، یا تو وہاں پر بھیجیں. اگر وہاں پر بھیجنے کی ہمت نہیں ہے، اسمبلی میں فلور پہ جا کے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم اپنے عہدے سے جو ہے نا استعفیٰ دیتے ہیں، اپنی کرسی سے، اپنا وزارت سے جو بھی ہم استعفیٰ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں، اسی وقت ایکسیپٹ ہوگا. تو یہ جو ہے نا وہ گول گول گھمانے والا عوام کو چکر یہ ہے جو ہے نا یہ ختم کریں. صحیح ہے. تو سیالکوٹ جلسے کی میں بات کر رہا تھا، وہ اگر تھوڑا کچھ بہت کچھ آپ کے پاس ساتھ ہوا بھی ہے تو وہ ابھی سٹارٹ ہے، ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہاں دنیا میں بھی اور آگے جا کے بھی حساب دے گا اس کا. اس میں جو ہے نا معاملات ایسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. تو آگے بات آ گئی تیسری، میرے جیسے جو پاکستانی ہیں، غریب عوام ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سوچیں سمجھیں، یا ابھی بھی جو ان سیاستدانوں کو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سب سیاستدان تقریباً ابھی جتنا بھی چل رہا ہے نا، پیچھے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب ایک جیسی ہیں، کھانے والے ہیں. تو سوچیں سمجھیں، کچھ اس چیز پہ غور کریں کہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں جس کا حق بنتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے نا امانت ہے یہ ووٹ، اس کا بھی پوچھا جائے گا. تو سوچ سمجھ کے کسی اپنے مفاد میں، مطلب کے لیے، لالچ کے یا گلیوں بازاروں کے چکر میں نہیں دینے چاہیے ووٹ. سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت جو ہے نا ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، پہلے نہیں چلتا تھا. تو اس چیز پہ تھوڑا غور کریں، سوچیں سمجھیں، ضمیر کی آواز سنیں اور اس کے حساب سے جو ہے نا ووٹ دیں. آگے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ خان صاحب کھلی سرے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، کن کو؟ فوج کو، حساس اداروں کو. دھمکیاں، جانور کہنا، نیوٹرل کہنا، پتہ نہیں کیا کیا. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، یا شاید ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، جذبات میں سب بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں ہم لوگ، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ان اداروں کی محنت سے، ان جوانوں کی محنت سے ملک پاکستان محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد. تو جو ہے نا ان کو سیاست میں لانا یا ان پر بات کرنا، یہ اس چیز کی ہم لوگ اجازت نہیں دیں گے. تو دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں، خان صاحب نے کی ہے ویڈیو کی، کہ میں نے ویڈیو بنوا دی ہے، ایسے ایسے غداروں کے نام بتا دیے ہیں جو مطلب ملک کے غدار ہیں. تو وہ ویڈیو میں نے بنوا کے محفوظ ہاتھوں میں رکھ دی ہے. تو خان صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں، اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، تو وہ ویڈیو سامنے لے کے آئیں. ابھی وہ نام کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے؟ اس ویڈیو کو اگر آپ نے بنوا کے رکھ بھی دی ہے تو سیاست اپنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، ملک پاکستان کے بھلے کے لیے یا غریب عوام کے بھلے کے لیے. ان غداروں کو تو ختم نہیں کر رہے آپ، ان غداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. وہ جو بھی ہیں، اگر کوئی آپ کو پتہ بھی ہے، پہلے تو مجھے نہیں امید کہ، کیونکہ آپ کا پہلے دن سے پلندہ جھوٹ پہ ہی چل رہا ہے. تو اگر کوئی ہے بھی، اگر کسی کا آپ کو پتہ بھی ہے تو پھر اس کو سامنے لے کے آئیں تاکہ اس کو ختم کیا جائے، جس عہدے پر بھی ہے یا جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی طاقت کو ختم کیا جائے. کل کو وہ ملک پاکستان کا اگر اور زیادہ نقصان کرتا ہے، غدار جو ہے تو بیٹھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے وہ نقصان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ پھر اگر سچے ہیں، حق پر ہیں، تو ان کا نام سامنے لے کر آئیں. کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ ویڈیو بنوا کے آپ نے کیوں رکھ دیا سائڈ پہ؟ بتائیں، سریعام بتائیں کہ یہ غدار ہے، یہ کام کیا ہے، ثبوت دکھائیں. ان کو ادھر سے اٹھا کے نکالا جائے باہر تاکہ ملک پاکستان محفوظ ہو. تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر سیدھا آپ جو ہے نا، اگر آپ کو پتہ بھی ہے، اگر کوئی ہے غدار اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر تو وہ آپ کو سیاست کے لیے بس استعمال کر رہے ہیں. وہ بتا کیوں نہیں رہے؟ پہلے دن سے، جس دن سے کرسی سے اترے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں میں یہ کر دوں گا اور خطرناک ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا، ایسا ہو. تو کیوں نہیں سامنے لا رہے ہیں ان کے نام؟ ان کو نکالیں، جہاں جہاں جس چیز عہدے پر ہیں ان کا نام لائیں، ثبوت لائیں تاکہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، ملک پاکستان محفوظ ہو. تو جتنا آپ کے بارے میں سوچا تھا یا توقع کی تھی، 1% بھی آپ ویسے نہیں نکلے. تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہے گا ایسے ہی.
جتنے بھی غدار آئیں جائیں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی آپ سے میری پھر دوبارہ یہ اپیل ہے، اگر کوئی غدار ہے، آپ نے تو بہت کہا ہے نا، بہت سے نام ہیں، اگر کوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، تو خدارہ اس کو سامنے لے کر آئیں. اگر آپ محب وطن ہیں، سچے پاکستانی ہیں، آپ کو پاکستان سے محبت ہے، آپ ریاست مدینہ بنانے کے چکر میں ہیں، ویسے تو آپ نے 3.5 سال میں کوئی کام ایسا نہیں کیا، الٹے ہی کیے ہیں، اگر گننے لگ جاؤں تو بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہے آپ کے پاس پروف ہے تو اس کو سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہمیں بھی یقین ہو کہ آپ واقعی ہی محب پاکستان ہیں، محب وطن ہیں، آپ وطن کا اور غریب عوام کا بھلا چاہتے ہیں. یہ تو آپ اگر ہیں بھی، اگر کوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے، ثبوت ہے، تو پھر تو آپ غداری، آپ اس سے بھی بڑی غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، کہ آپ اس کا نام سامنے نہیں لا رہے اور دھمکی دے رہے ہیں کہ میں مجھے کرسی پہ لے کسی طریقے بٹھایا جائے، میری مدد کریں وہ، اگر کوئی ہے تو آپ اگر اس کا نام سامنے نہیں لاتے تو آپ تو اس سے بھی بڑے غدار ہوئے ملک کے. تو یہ بات سمجھنے کی میرے جیسے جو غریب، مجھے تو آ گئی ہے سمجھ، تو جو ہم غریب عوام ہیں یا ابھی بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خان صاحب کے پاس ایسے کوئی نام ہیں یا ثبوت ہیں، جو انہوں نے کل جلسے میں کہا کہ میں نے ویڈیو بنوا کے ان کے نام اس میں ریکارڈ کر کے رکھ دیے، میری جان کو خطرہ ہے، صحیح ہے، تو وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ ان کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، یا ان کے قریب ہیں، کم سے کم ان میں اگر کوئی محب وطن ہے تو وہ یہ سوال اٹھائے کہ خان صاحب سامنے لائیں نام ان کے، تاکہ ان غداروں کو پکڑا جائے اور ہم کو، عوام کو بھی پتہ چلے کہ خان صاحب محب وطن ہیں، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو وطن کی سلامتی کے لیے کیا ہے. یہ تو اگر کوئی ہے بھی تو آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، دوبارہ کرسی حاصل کرنے کے لیے تو جو ہے نا آپ وہ کر رہے ہیں، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس غدار کو. اگر کوئی ہے تو یہ تو آپ اس سے بڑی غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. تو باقی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پہلی بات تو ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے اور وقت آخر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور ایمان کی دولت ساتھ لے کر جانا نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر قائم رکھے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مالک، حق اور سچ کی بات کرنے کی، حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کی آنکھوں پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی ہے پارٹی بیس پہ، وہ مالک اتارے ان کی. وہ میری ان باتوں پر ہے سچی، کڑوی بھی لگیں گی، لیکن ان پر تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم اور اپنی رحمت فرمائے. اور انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، بشرطِ زندگی. کوئی بھی رپورٹ انشاءاللہ ایسی آتی ہے جو شیئر کرنے کے قابل ہوئی تو وہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.